بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کی واپسی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو تقریر کی گئی وہ اس میں کافی مفاہمت کا اظہار کیا گیا، سب کے ساتھ مل کے کام کرنے کی بات کی گئی، جو ہوا سو ہوا، اس پر مٹی ڈال کے آگے جانے کی بھی بات کی گئی۔ ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ نواز شریف کی دو ریفرنسز میں اپیل کو ریفریش کرنے کی جو درخواستیں ہیں وہ جمع کرا دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ احتساب عدالت سے جو اسحاق ڈار جن کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا ان کی بریت ہو گئی ہے، اس لیے کہ نیب کے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ جی نہ تو مزید ثبوت ہیں نہ مزید کارروائی کرنے کی ہدایات ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کیس کو خارج کر دیا جائے اور یہ درخواست جو ہے نا منظور کر لی جائے، جس کی وجہ سے درخواست منظور کر لی گئی اور اسحاق ڈار کو جو آمدن سے زائد اثاثجات کا کیس تھا اس میں بری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے کیا سیاسی فائدہ پہنچے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ برقرار رکھ پائے گی؟ دوسری جانب جس طریقے سے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، کیا اس کا بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ جو ہے وہ نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ کو پہنچے گا؟ اب دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پیشکش کی گئی، جس میں رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ساتھ مل کر کام کرنے کی جو پیشکش کی گئی اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، لیکن 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ ٹولہ شامل نہیں ہے، یعنی جو قیادت 9 مئی کے واقعات میں شامل ہے جس کے خلاف سماعت ہو رہی ہے، ملزمان ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہو یا باقی دیگر جماعتیں ہوں، ان کے ساتھ بھی پاکستان مسلم لیگ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہاں دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جو پچھلی مخلوط حکومت تھی جس میں کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، اس وقت یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید یہ سودا پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف نے گھاٹے کا سودا کیا، یعنی اس ایسے موقع پہ یہ 14 مہینے کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن ہو 2023 کے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے اور وہ اپنا وزیر اعظم نامزد کرے۔ لیکن اب اس وقت کے جو سیناریو ہے اس میں تو کافی خاموشی نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں، خاص طور پہ جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کا استقبال کیا گیا، جس طرح اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ ان کی آمد، ان کی موومنٹ، ان کا جلسہ، تمام چیزیں دکھائی گئیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید پہلے سے ہی انہیں آنے والے وقتوں میں حکومت کا سربراہ سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ عمر، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو جی سر، میاں محمد نواز شریف کی واپسی ہوئی، آپ کے سربراہ آ گئے واپس، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی جو کھوئی ہوئی ساکھ تھی، جو مقبولیت تھی، جو کہ پچھلے دنوں حکومت میں رہنے سے یا اس سے قبل 2018 کے الیکشنز کے بعد جس طرح کم ہوئی تھی، اب اس میں واپس اضافہ ہو سکے گا؟ کیا وہ ساکھ بحال کر سکیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ آپ نے یہ بات کی کہ ہمارے محبوب قائد میاں نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس آمد میں بلکہ پورے پاکستان نے، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے شیروں نے اپنے قائد کا استقبال کیا، وہ سارے میڈیا کے ساروں کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جو اگر اس میں ہماری مسلم لیگ نون میں اگر تھوڑی سی خلا تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون میں جو خلا تھی وہ بھی فل ہوگی، اور اس کے ساتھ آگے کا جو ایک سینیریو ہے وہ میاں صاحب نے اپنی تقریر میں بالکل واضح کیا ہے کہ میں جو ہے نا کسی سے نہ انتقام لوں گا، نہ کسی سے بدلہ لوں گا، میں ساروں کو درگزر کر کے صرف اور صرف اپنی عوام، اپنے پاکستان کی عوام کو، جو پاکستان ہمارا اس مشکل ٹائم میں، اس مشکل دوران میں کھڑا ہوا ہے، اپنے اس عوام کو اس مشکل ٹائم سے نکالوں گا۔ اچھا راجہ صاحب، یہ تقریر کی گئی، لوگ یا ناقدین کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ایسی تقریر تھی کہ لگتا ہے جیسے کوئی مستقبل کا وزیر اعظم تقریر کر رہا ہو، جسے پتا ہو کہ اس نے آگے یا تو حکومت سنبھالنی ہے، حکومت کا سربراہ بننا ہے، یا
اگر وزیر اعظم نہ بھی بننا ہو تو کم از کم بیک آف دا اسٹیج بیٹھ کے تمام چیزیں چلانی ہو, بدلہ نہ لینا, یہ تمام چیزیں آدمی اسی وقت کہے گا نا سر جب ان چیزوں پہ قدرت رکھتا ہو, یعنی حکومت ہاتھ میں ہو تو انسان اس پوزیشن میں ہوگا کہ بدلہ لے یا نہ لے. بغیر حکومت میں آئے ہوئے کوئی سیاسی رہنما تو کسی بدلے کی بات نہیں کر سکتا سر. دیکھیں یہ میاں صاحب نے اس لیے یہ ایک واضح موقع فقط دیا ہے کیونکہ میاں صاحب کی جب آمد ہوئی ہے تو بہت سارے ایسے جو ہمارے اتحادی بھی تھے یا اس کے علاوہ جو ہمارے اگینسٹ پارٹیاں ہیں ان کا ایک نظریہ یہ تھا یا ان کی ایک سوچ ایسی تھی کہ جس طرح میاں صاحب ڈیل کر کے آ رہے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہیں یا ڈیل ہو گئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو ابھی جو ضمانت ملی تھی, ٹھیک ہے, اس پہ اب 24 تاریخ کو میاں صاحب نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, اور میاں صاحب نے عدالتی فیصلے یا ہمیشہ عدالتوں کا اپنے اداروں کا احترام کیا, اور ابھی کچھ جو ہے نا میں نے چیزیں دیکھی اس میں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح میاں صاحب آ گئے اور ان کو فٹافٹ ضمانت مل گئی اور یہ جلسہ گاہ میں چلے گئے. تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ فٹافٹ ضمانت نہیں ملی, یہ کیس ان کا 2017 سے تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں ان کو 4 روز کی ضمانت جو ملی 24 تاریخ کی. آج میاں صاحب واپس آ گئے ہیں اپنے گھر. اچھا سر, ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں ایک شخص کے ٹانگوں میں چھرے لگے تھے, گولی لگی تھی یا جو کچھ بھی تھا, اس کو بایو میٹرک کرانے کے لیے شرط رکھی گئی کہ عدالت جانا پڑے گا. میاں صاحب کا بایو میٹرک کرانے کے لیے عدالت خود ان کے پاس چل کر آ گئی. اب آپ وہ دیکھیں نا, اب آپ نے یہ بات کی, آپ اب اس بات کو میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو بھی ایگری کریں کہ اسی بندے کو جب آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ایک دن میں 19 کیسز میں ضمانتیں ملی, جس میں لوور کورٹ بھی تھی, ہائی کورٹ بھی تھی, سپریم کورٹ بھی تھی. اس ٹائم تو کسی نے بات نہیں کی. دیکھیں نا, آپ کے خیال میں صحیح ہے, ایسا ہونا چاہیے. پھر سر عام لوگوں کا بھی تو حق ہے کہ ان کو بھی اگر کوئی مسئلے مسائل ہوں تو ان کے بھی ایروپلین میں یا کار میں آ کے بایو میٹرک کرا لیا جائے. یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, میں ویسے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں میاں صاحب ایک عام پبلک, ہم بھی اس پبلک میں آتے ہیں. بات یہ میاں صاحب 3 بار پرائم منسٹر رہ چکی ہیں اس پاکستان کے, تو اگر ایز اے پرائم منسٹر جو 3 بار رہ چکے, انہوں نے اپنے ملک کو بہت سارا ڈیلیور کیا ہے, ٹھیک ہے. ایٹمی قوت بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کا, موٹر ویز, بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنی اس عوام کو. آپ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے شخص کو یہ مراد مل سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ یہ چیز دیکھ لینا, پرائم سر ایک دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے کو بھی کچھ مل سکتا ہے یا نہیں, یہ بتائیں. نہیں بالکل, دیکھیں ایک دفعہ پر دیکھیں اب یہاں پہ باتیں 2 ہیں نا. اب ایک دفعہ جو پرائم منسٹر جن کی آپ بات کر رہے ہیں, میں سر کسی کا نام ہی نہیں لے رہا, میں تو آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کیا اگر کوئی شخص ایک دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوگا تو کیا اسے بھی کچھ مراد, کوئی ریلیکسیشنز, کوئی پروٹوکول یا سیکیورٹی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ بھی جو پرائم منسٹر رہا ہے نا, اگر وہ ایک دفعہ بھی رہا ہے پرائم منسٹر نا, تو اگر وہ ملک کی سلامتی اور ملک کے دفاع پہ حملہ آور ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی پروٹوکول اور کوئی رعایت نہیں دینی چاہیے میرے حساب میں. جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہ ہو, جو اپنے اداروں کا احترام نہ کرے, جو اپنے ملک کی دفاع کا جو ہے نا خیال نہ کرے, جو آج تک ہمارا دشمن نہیں کر سکا وہ یہ کرے اور پلان کرے باقاعدہ اپنا جناب اپنے جو ایک مخصوص ٹولہ تھا. سر میں نے کسی شخص کی بات نہیں کی تھی, میں نے تو آپ سے ایک جنرل ایک عمومی سوال کیا تھا کہ کیا سابق کوئی بھی سابق وزیر اعظم ہو, چاہے ایک دفعہ رہا ہو یا نگراں رہا ہو, کیا اس کو اس قسم کی مراد یا اس سے کم ہی صحیح لیکن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا, میں نے یہ کہا ہے بالکل ملنی چاہیے, پر اس میں کیٹیگریز چینج ہیں کہ جس بندے نے اگر ایک دفعہ پرائم منسٹر بھی رہا ہے اس کو ملنی چاہیے. پر اس میں فرق یہ آ گیا کہ ایک جو آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس سینیریو میں تو میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل نہیں ملنی چاہیے, کہ جو اپنے ملک کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی پاک آرمی کے خلاف سازش کرے اس کو تو بالکل نہیں ملنی چاہیے میرے ساتھ. میری ایک سوچ ہے. یعنی 9 مئی کے بعد نہیں ملنی چاہیے تھی, 9 مئی سے پہلے مل سکتی تھی. بالکل
9 مئی والا بات دیکھیں، 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ بہت ہمارے ملک پہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. اس کی جتنی پرزور 9 مئی والے واقعہ کی مذمت کرنی چاہیے وہ بھی کم ہے. اچھا مجھے بتائیں، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں آئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کے پرانے ساتھی بھی رہے ہیں بڑا، اس کے بعد خیر وہ اپنی ایک الگ، وہ کہتے ہیں جی میری الگ پارٹی الگ شناخت ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ ایک 40 دن کا چلہ کاٹ کے آئے ہیں. دیکھیں جی شیخ صاحب اب چلہ کاٹ آئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ چلہ نہ کاٹتے تو اس سے پہلے ان کو اگر چیز سمجھ آ جاتی کہ یار یہ جو ظاہری بات اتحادی تو تھے، وہ پارٹی کے پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، جو کچھ ہو رہا تھا ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا. ان کو چاہیے تھا جس طرح آج وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس سے پہلے بیان دے دیتے. اس ٹائم بھی وہ خاموش رہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس چیز کا تو پہلے بھی ان کو اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی میں خود جو ہے نا میں اپنے اداروں کی جو ہے نا اداروں کے ساتھ چلتا رہا ہوں اور ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، تو ان کو خود یہ چاہیے تھا کہ یہ عمران خان یا عمران خان کے جو حواری جو اس کو لے کے جا رہے ہیں یہ کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو پہلے اس چیز کو کنڈیم کرتے، اس چیز پہ بات کرتے. برس چلہ کاٹنے کے بعد اگر ان کو یہ چیز سمجھ آئی ہے تو اچھی بات ہے، دیر آئے درست ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انتخابات ہو جائیں جنوری فروری میں، میاں صاحب آ گئے ہیں تو اب کچھ لوگوں کو، اور اس سے زیادہ دیر بھی نہیں ہونی چاہیے، اس پیریڈ میں ہی ہو جائیں تو بہتر ہے، تاکہ جو لوگ مائنس ہونے چیزیں مائنس ہو جائیں ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ. اور ایک طرف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر جس طرح سے حکومتی مشینری ساتھ دے رہی ہے تو پھر عوام کا پیسہ خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی طرح سے ہی نامزد کر دیا جائے ڈائریکٹ وزیر اعظم اور آپ کو حکومت دے دی جائے. دیکھیں انتخابات کا کافی پیسہ بچ سکتا ہے اگر کوئی ایسا فارمولا بنا لیا جائے. دیکھیں بات اس طرح سے ہے ڈاکٹر صاحب کہ حکومتی مشینری کی جہاں تک بات ہے، اگر اتنی حکومتی مشینری جو نون لیگ کی ہوتی تو نگران سیٹ اپ سے پہلے جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی 16 ماہ، اس ٹائم پہ ہم زیادہ اچھا میاں صاحب کو بلا کے اور ویلکم کر سکتے. اس ٹائم گورنمنٹ ہی نون لیگ کی تھی، مطلب پی ڈی ایم کی تھی، جس میں پرائم منسٹر ہمارے جو ہے نا شہباز شریف صاحب تھے، تو اس ٹائم بلا لیا جاتا. جو جہاں تک حکومتی مشینری کی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں الیکشن جو ہے ایک حصہ ہے جمہوریت کا. الیکشن میں ہم نہ مسلم لیگ نون الیکشن سے گھبراتی ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے، اور امید ہے کہ الیکشن جو ہے نا یہ اس کا فروری کی اینڈ یا جنوری کی اینڈ یا فروری کے شروع میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی الیکشن ہو جائیں. اور اس کے ساتھ سے میرا خیال ہے کہ اور اس میں ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے کہ جس میں ہم یہ چیز ایک دیا جائے، ابھی جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی شاید ڈیل ہوگی ہے شاید یہ. دیکھیں مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اب بھی جو چیزیں ہیں عوام، ابھی آپ یہ دیکھ لیں جو میاں صاحب کو ویلکم ہی کیا ہے وہ کتنا بڑا کراؤڈ تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ آگے جب الیکشن ہوں گے تو اس میں ساری جماعتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں مسلم لیگ نون بھی جس طرح اب ہمارے قائد آ گئے ہیں بھرپور حصہ لیں گے، اور جس کو عوام نے منتخب کیا تو اس کو ہم احترام کرتے ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے چلیے سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب اس کا ہمارے ملک کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی ساکھ پہ کیا اثر پڑے گا، اور لوگوں میں اس کا کیا پرسیپشن کریٹ ہوا جو میاں صاحب نے تقریر کی. ہمارے ساتھ راجہ عمر صاحب موجود ہیں ویڈیو لنک پہ، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. اس کے علاوہ بھی ہمیں آن کال جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ذوالفقار بدر نے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ذوالفقار بدر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ خیریت؟ جی اللہ کا کرم، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ذوالفقار بدر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پہلے تو اسپیکولیشن یا لوگ جو عام قیاس آرائی کر رہے تھے کہ میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے، یہ ساری چیزیں ایسی رہ جائیں گی. میاں صاحب نے واپس آ کے اپنا کہا پورا کر کے دکھایا اور آ گئے وطن واپس، اور جس طریقے سے استقبال ہوا، جس طرح سے ان کو یعنی کوریج دی گئی، تمام چیزیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ
پارٹی اپنی اب کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے نا وہ بحال کر رہی ہے. کیا اثر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ ناقدین کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی میں ذرا خاموشی سناٹا چھا گیا. جو ایک امید تھی کہ شاید اگلے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ کامیابی ملے گی یا وزارت عظمیٰ کا امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو گیا, وہ امیدیں اب کچھ دم توڑتی نظر آ رہی ہیں. کہاں تک صداقت ہے سر ان باتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جتنی پہلے پرجوش پر امید سے تھی اتنی ہی پرجوش ہے. پیپلز پارٹی کو کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میاں صاحب کو ہماری لیڈرشپ نے بھی, پارٹی نے بھی, دیگر رہنماؤں نے بھی ویلکم کیا, اور آفیشلی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ میاں صاحب کو پہلی بات ہے جانا نہیں چاہیے تھا, اگر گئے تو واپس آئے. تو ہم نے میاں صاحب کو ویلکم ہی کیا ہے. ہمیں میاں صاحب کے آنے یا نہ آنے کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں تھا. اور دوسری چیز رہ گئی کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اور آئندہ ہونے والے, دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ آئندہ جو بھی وزیر اعظم ہوں گے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہوں گے اور بلاول صاحب بھی بنیں گے. اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی موجودہ حالات کی وجہ سے یا کسی کو ویلکم کرنے کی وجہ سے یا کسی کا جلسہ ہونے کی وجہ سے کوئی پیپلز پارٹی کو فرق پڑے گا, نہیں. پیپلز پارٹی نے اس ٹائم پہ ایسے جلسے کیے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 10 اپریل 1986 کا جو استقبال ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر کا اس سے بڑا آج تک استقبال نہیں ہوا. اور اس کے بعد بھی اگر دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کا اتنا بڑا استقبال ہوا ہے تو وہ بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی, جو جب وہ 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان آئی تھی کراچی میں. اس استقبال میں تھوڑا فرق تھا نا. وہ استقبال مجھے یاد ہے 86 کا بھی, وہ جس طرح ایئرپورٹ سے کیا گیا تھا اور ریلی جو پورے قافلے کی صورت میں گھنٹوں لگ گئے تھے جلسہ گاہ تک پہنچنے میں. یہ والا ذرا مختلف رکھا گیا تھا. پہلے سے جلسہ گاہ تیار تھی, جلسہ گاہ کو گرمایا جا رہا تھا اور اس کے بعد لوگوں کے جوش و خروش کو بڑھا کے پھر میاں صاحب کی انٹری باقاعدہ, مطلب یہ ایک ڈفرینٹ وہ رکھا گیا تھا. تو بالکل اس کی وجہ تھی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی فرق ہو چکی ہے, معاملات فرق تھے. اگر لوگوں کو لے کے جاتے ایئرپورٹ کی طرف تو وہاں سے ایئرپورٹ گاڑیوں کو لے کے آنا, جلسے دلی کی صورت پھر مینار پاکستان لے کے آنا, پھر بڑا ٹائم لگ سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ مسئلہ بنا. تو میاں صاحب کو جو ایئرپورٹ پہ لینڈ کرایا, اس سے پہلے عدالت کو ایئرپورٹ پہ لگایا گیا اور پھر میاں صاحب کو لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کر کے ہیلی کاپٹر سے وہاں پہ لے کے آئے. اصل وجہ یہ تھی کہ اس گراؤنڈ کو بھرنے میں پرابلم آ رہی تھی, گراؤنڈ بھر نہیں پا رہی تھی اور لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا, لوگوں کو کرنا تھا. کوئی 13,000 کے قریب کرسی لگی تھی اور 90% جو لوگ تھے وہ لاہور سے باہر کے تھے, آؤٹ سائڈر تھے. لاہور کے اندر سے تو ایسے 5-10% لوگ آئے ہوئے تھے. اصل میں چاہیے تھا کہ 90% لوگ لاہور کے ہونے چاہیے تھے اور 10% باہر کے ہونے چاہیے تھے. تو یہ جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کے لیے کوئی بیڈ آف روزز سجایا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. میاں صاحب کو یہ جو کانٹوں کی سیج ہے بڑی مشکل ہے. اور لاہور کس کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 10% بھی نہیں تھے لاہور کے, 13,000 کرسیاں تھیں, تو پھر لاہور کو کس پارٹی کے لاہور کو سمجھتے ہیں آپ, یا کس رہنما کا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس ٹائم پی ایم ایل این کا تو نہیں ہے لاہور, تو یہ تو اب الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے آپ سمجھتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی مقابلہ کرے گی, ہر دوسرے تیسرے گھر میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر موجود ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو تنظیمی طور پہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی بہت اچھا کم بیک کر سکتی ہے. ویسے ایک سیاسی ورکر آپ مانتے ہیں سر, ایک سیزنڈ لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف, ایک عرصہ انہوں نے سیاست کی ہے, ملک کی سیاست کو سمجھتے ہیں, پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں. فرق تو سر پارٹی میں پڑنا ہے نا. دیکھیں کسی پارٹی کا قائد اگر نہ ہو ملک میں, آپ سمجھ سکتے ہیں ایسی اور بھی پارٹیز ہیں ہماری جن کے قائد یہاں موجود نہیں ہیں, یا ان کے قائد نے, مطلب ان کی پارٹی نے اپنے قائد سے دستبرداری کا اعلان کیا ہوا ہے. تو کسی بھی صورت میں اگر اس قسم کے جب قائد آتے ہیں تو ان کا استقبال اور ووٹ بینک اور چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک قدرتی پروسیس ہے, یہ بات مانتے ہیں سر آپ ویسے ایک سیاسی ورکر؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر باہر نہیں ہے, اور جب باہر سے کوئی لیڈر آتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ جو پارٹی سے ڈورمنٹ ہوئے ہوتے ہیں یا بدزن ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنا ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی کا لیڈر آیا
دیکھیں میاں صاحب جس پارٹی کے لیڈر ہیں اس کے اندر بہت سارے جو لوگ خاموش تھے یا سپورٹ نہیں کر رہے تھے، آبویسلی اس میں سے کچھ لوگ باہر نکلیں گے، میاں صاحب کو سپورٹ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، نیچرل پروسیس ہے لوگ پارٹی کی لیڈرشپ کو. لیکن اصل دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ اب مقابلہ پہلے ہوتا تھا 2 پارٹی کا، اب ٹرائی پارٹی سے بھی زیادہ کا مقابلہ ہے، 2-3 بڑی جماعتیں ہیں اور ان جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہے. میاں صاحب کی یہ ہوم گراؤنڈ سمجھی جاتی تھی، اور اگر میاں صاحب کی آپ تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں 1983 سے لے کے 1985 88 1990 97 پھر اس کے بعد 2013 جتنی دفعہ بھی یہ حکومت میں آئے یا انہوں نے الیکشن کی مینجمنٹ کی تو ان کو فیصلہ کرنے والی قوتوں کی سپورٹ رہی. اور پھر یہ کہ سینٹر میں بھی ان کی گورنمنٹ ہوتی تھی، پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہوتی تھی، دوسرے صوبوں میں ہوتی تھی، تو ایک سینٹر میں بیٹھے بندے کو جب صوبوں کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہو تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. نہیں سر، ایک ٹینیور ایسا بھی رہا ہے جب پنجاب میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، سلمان تاثیر صاحب گورنر لگائے گئے تھے، بڑا ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا شاید وہ وقت. نہیں لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے دیکھے نا اس ٹائم پہ جب وہ چیف منسٹر تھے، ہاں انہوں نے سپورٹیو نہیں تھے، وہ کوئی کولیبریشن میں نہیں چل رہے تھے، انہوں نے اپنی دکانداری چپکائی ہوئی تھی. وہ مینار پاکستان میں بیٹھ کے ہاں وہ سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ ان کا جو بھی رہتا تھا، لیکن ایک پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ تو کرنی چاہیے تھی. اس وقت 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی اور صوبے اتنے خود مختار نہیں تھے. آج کل کا زمانہ اور ہے، اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مکمل طور پہ خود مختار ہیں. اب تو زیادہ سیاسی جماعتیں یہ بہتر سمجھتی ہیں کہ وفاق میں حکومت سے بہتر ہی صوبے میں حکومت مل جائے. پی ڈی ایم کا جب پلیٹ فارم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بنایا تھا اس ٹائم پہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کر کے انہوں نے پھر جب سوال اٹھایا کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے لے کے آ سکتے ہیں، نمبر ہی پورے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم سینٹ کا ایک الیکشن آ رہا ہے، اس کے اندر ہم آپ کو قومی اسمبلی سے جو ہے اپنا سینیٹر منتخب کر کے دکھائیں گے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کو لڑوایا، جتوایا، اس کے بعد پھر ان سب نے مل کے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے باہر نکال دیا. 1 سال بعد پھر جب بلاول صاحب نے ان کو سمجھایا کہ آئیں بیٹھیں اور مل کے یہ معاملات کریں، کیونکہ دیکھیں ضرورت اس عمر کی اس ٹائم پہ ہے، میاں نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہو سیاسی، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کو اس بات پہ اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھے بیٹھ کے معاملات کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اکیلے سولو فلائٹ لے کے پاکستان کے مسائل حل کر دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ایسا پاسبل ہوگا. ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ موجود ہیں. راجہ عمر صاحب، اب ذوالفقار بدر صاحب کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا کھل کے مخالفت کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. پہلے والی بات، وہ جو شیر و شکر تھے، وہ بات اب نہیں رہی ہے. اب چونکہ الیکشن ہے اور ایک روایتی حریف بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ چیز نظر آ رہی ہے. راجہ عمر صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جی 13,000 کرسیاں لگی تھیں، آپ کو جلسہ خاں میں لوگ بھرنے مشکل ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے استقبال کے لیے نہیں بھیجا اور فیصلہ کیا کہ سب کو جلسہ خاں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہے لاہور کے باہر سے لانا پڑے. 90% کراؤڈ یہ کہتے ہیں لاہور کے باہر کا تھا. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جناب بات یہ ہے کہ اب اس طرح بات کی ہے انہوں نے، اصل میں اب اس میں دیکھیں جو ہمارا وہاں پہ پنڈال تھا، جلسہ گاہ تھی، اس میں لاہور کے لوگ بھی تھے، ایون پورے پاکستان سے تھے لوگ. وہ اپنے محبوب قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. دوسری جو بات ہے کہ آپ کو اس چیز کا میں بتاؤں، یہ ایک میڈیا کے بھی سامنے ہے کہ جب میاں صاحب وہاں پہ آئے ہیں، اس میں پنجاب بھر سے جو ریلیز آئی تھی، ماشاءاللہ اتنا کراؤڈ فل ہو گیا تھا مینار پاکستان کا کہ جو موٹر وے سے جو آگے آ کے کوئی مطلب، اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹی، کہ جو پارکنگ تھی وہاں کی وہ تو پہلی فل ہو چکی تھی مینار پاکستان کی. اس کے بعد پارکنگ کے علاوہ جو بائی روڈ تھا تقریباً 10 سے 11 کلومیٹر تک
بالکل روڈ چوک ہوئے تھے، اور ہمیں وہاں سے پنجاب کے جو مسلم لیگ نون کے ہمارے شیر آئے ہوئے تھے اور آگے بھی، جیسے یقین کریں کہ وہ وہاں ممکن نہیں تھا سر، ہیلی کاپٹر کے علاوہ کوئی دوسرا بہتر راستہ تھا بھی نہیں، اور بہتر کام کیا گیا سیکیورٹی کی صورتحال، دیکھیں سیکورٹی کے حوالے سے ٹیررزم تھریٹس کو دیکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے بات کی کہ استقبال بائی روڈ کرتے، بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب اگر لاہور ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر میں نہ آتے، بائی روڈ آتے، تو ضرور ہم ریلی کی شکل میں بھی استقبال کرتے۔ سر ایک چیز بتائیے گا، ہیلی کاپٹر جہانگیر ترین صاحب کا استعمال ہوا اس میں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس میں تو وہ اب آپ اس میں وہ کرائے پہ دیا ہوگا انہوں نے آپ کو، میرے خیال میں۔ سنیں نا میری بات، اس میں تو اب آپ یہ بھی بات کریے، جہانگیر ترین صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں اون چودھری صاحب نے بھی ویلکم کیا میاں صاحب کو۔ تو بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں کچھ سیاست کے انسان کے ذاتی تعلق، ایک پرانے دوستی رشتے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے سر، آپس میں ایک دوسرے کام آنا چاہیے، ایک دوسرے کے سواری کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو سواری دے سکتا ہے، تو اس لیے چلیں اچھی بات۔ بہرحال بہت بہت شکریہ راجہ عمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ایڈوکیٹ ذوالفقار بدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے ایک اہم فیصلے کی جانب، جو کہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا، اور یہ کہا گیا کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے کافی بحث بھی کی گئی، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملزمان جو 9 مئی سے قبل ایسے مقدمات فیس کر رہے ہیں جن میں دہشت گردی ہے، جن میں سہولت کاری ہے، جن میں اور دوسری غداری کے مقدمات ہیں، اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ فوج کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو بھی اس فیصلے سے ریلیف مل جائے گا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ پاک فوج کو نقصان پہنچاتا ہے لیکن وہ سویلین ہے، تو کیا اس کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چل پائے گا؟ انہی تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، جناب خلیق احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ خلیق صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سر آج ایک اہم فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا، اور یہ کہا گیا کہ جی کسی سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یعنی یہ فیصلہ صرف 9 اور 10 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے، یا ان جنرل ایک بات کہہ دی گئی؟ اور اگر ماضی میں بھی کوئی ایسے مقدمات چل رہے ہیں جس میں سویلینز انوالوڈ ہیں، چاہے وہ فوج کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ہو، دہشت گردی کے حوالے سے ہو، تو ان کا بھی ٹرائل اب فوجی عدالت میں نہیں ہوگا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے جو ہے نا سیکشن 2D کی جو ہے نا یہ انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ میں، یہ آرمی ایکٹ کے تحت کس کے مقدمے چل سکتے ہیں، کس کے مقدمے نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد کوشچن 9-10 مئی کے حوالے سے تو تھا ہی، لیکن اوور آل اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ سے بھی فیصلے اس کے جو ہے نا اس کے خلاف ہوئے تھے۔ تو ابھی تو جو سارا معاملہ یہ ہے کہ جی جو کورٹ کے سامنے کورٹ نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں ابھی یہ نہیں چلیں گے، اور سویلین کے ٹرائل کی وجہ سے 9 اور 10 کے جو کیسز آئے اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کورٹ کے سامنے جو ہے نا تمام چیزیں بھی رکھی کہ کیونکہ یہ جو ہے آرمی کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہے، جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو کورٹ نے کیونکہ اس کے انٹرپریٹیشن کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آرم فورسز سے کیسے کو ریلیٹ کر رہا ہے، تو اس سے سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ آپ کے جو ہے نا دوسرے فورم پہ دہشت گردی کی یہ زمرے میں آتا ہے، تو اس لیے آپ کو اویلیبل کورٹس میں آپ جائیں اور اپنی ریمیڈی کو ایگزاسٹ کریں۔ اس لیے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کی 2D کی انٹرپریٹیشن کے لیے۔ اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت اگر یہ مقدمات چلیں گے بھی تو ملزمان کو اگر ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے پھر بھی انہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپیل کرنے کا حق بھی ہوگا، یعنی ریلیکسیشن تو پہلے سے دی ہوئی تھی۔ دیکھیں وہ تو ہمیشہ سے تھی، اور بہت سارے میں نے کہا نا جو اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے سارے ان کی جو پنشمنٹ تھی وہ کالعدم کی تھی۔ اصل میں یہاں پہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جی اس ڈیفینیشن میں سویلین آتے ہیں یا نہیں آتے، جس کی وجہ سے 2D کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اس کا ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو اس کے تمام آسپیکٹس کو دیکھا جائے گا،
اور یہ کافی مطلب 2016 میں بھی ایک فیصلہ آیا تھا، اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر ابھی 2020-21 میں جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے ساری جتنی بھی پنشمنٹ تھی ہے PS کی، وہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ ختم کی تھی، اور اس کے بھی اس کو بھی جو ہے نا ریویو کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. اب اس انٹرپریٹیشن آنے کے بعد یہ پریزیڈنٹ بن جائے گی. اس کے جو ججمنٹ آنے کے بعد پھر یہ ڈیٹیل ججمنٹ آنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ جی کون سی کلاس آف کیسز جو ہیں وہ اس میں چلیں گے اور کون سے کلاس آف کیسز نہیں چلیں گے. اچھا سر، مجھے بتائیے گا، سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی آڑ میں اگر کچھ دہشت گرد بھی شامل ہو جو کہ ایک پولیٹیکل البائی لے کے اور وہ باقاعدہ دہشت گردی کی غرض سے گئے ہوں اور انہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہو، تو سر کیا وہ لوگ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر لیں گے کہ وہ جس مقصد سے گئے تھے ان کے ڈاکومنٹری پروف یا ان کی ویڈیوز اور جو چیزیں موجود تھیں جن کا سیاست سے تعلق نہ ہو سکتا ہے، ڈیلیبریٹلی اس موقع کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے یہ سیکیورٹی لیبس کا فائدہ اٹھایا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورت میں ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کورٹ کے پاس ضرور انٹینشن تو ضرور ہوتی ہے جرم کرنے کی، لیکن کورٹ نے ایک چیز ڈیفائن کر دی ہے کہ جی سویلین کے ٹرائل اس کی جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو اس کی پوری انٹرپریٹیشن کیسے کر رہی ہے سپریم کورٹ، کیسے انہوں نے سپریم کورٹ نے سویلین کے ٹرائل کیونکہ اس کی جو ہے نا اگر آپ انٹرپریٹیشن پڑھیں گے 2D کی تو اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ جی اگر آپ تنظیمات کو کریں گے تو وہ دہشت گردی میں آئے گا، وہ آرمی ایکٹ میں آئے گا. اب کورٹ نے اس کو ایکسکلوڈ کیا ہے. اب جہاں تک آپ کو میں بتاؤں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو اپیلوں کا معاملہ ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، کم از کم ایک اپیل نہیں دیتی. تو جو قانون بھی بنتا ہے اس میں ایک اپیل کی اپارچونیٹی تو ہوتی ہے. وہ ایک چیز ہے کہ اگر وہ سویلین ہو یا عام اسمیل ہو، اگر وہ اس کا ٹرائل ہوگا تو اس کو اپارچونیٹی تو ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو ڈسٹنگوش کرنا کہ جی یہ جو ہے یہ اس میں فوجی ٹرائل میں چلے گا یا آرڈنری کرمنل کورٹس میں چلے گا. سپریم کورٹ نے تو صرف یہ دیکھا کہ جی سویلین کا ٹرائل کہاں ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی تو ایک جنرل فیصلہ دیا گیا ہے جو کہ شارٹ آرڈر پرسپشن ہے. اب اس نا ڈسٹنگوش ہونا ہے. ابھی جو تفصیلی فیصلہ اس کے بعد صحیح اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے کس طرف چیزیں جائیں گی. بہرحال بہت بہت شکریہ خلیق احمد صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. امید کرتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، آج KSE 100 انڈیکس بھی جو ہے وہ 51,000 کی نفسیاتی حد اس نے عبور کی ہے اور یہ 2017 کے بعد آج یہ موقع ہے. اسی طرح یہ ترقی جو ہے نا یا یہ معیشت میں بہتری جو ہے یہ جاری رہے. اسی کی دعا کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.